عدلیہ کی جس انداز سے بے توقیری ہو رہی ہے بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی کوئی حکمرانی کا تصور بھی باقی رہا ہے کہ نہیں؟ جب اس لاہور ہائی کورٹ کے جج امجد رفیق صاحب نے یہ حکم جاری کیا کہ کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، خواہ وہ ڈکلیئرڈ یا ان ڈکلیئرڈ کوئی ایف آئی آر ہے یا ایم پی او ہے، لیکن اس کے باوجود جا کر کے اسلام آباد والے ڈی سی صاحب اور آئی جی صاحب جا کر کے وہ جس انداز سے اس کا اغوا ہوتا ہے اور جس طرح گرفتاری ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا انکانسٹیٹیوشنل انلیگل ایکٹ ہے، اور اس انداز اور اس طریقہ کار سے جس طرح کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد 3 ایم پی او میں ڈال دیا گیا، یہ سارا انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ بات ہی نہیں کریں گے، میڈیا ٹاک ہی نہیں کریں گے۔ دیکھیں، آپ اگر 3 ایم پی او انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ ہے کہ نقص امن کا خطرہ نہ ہو۔ ایک شخص جو 4 مہینے سے جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی لاہور اور وہاں کے مختلف جیلوں میں، تو وہ کیسے نقص امن کا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، وہ بھی اسلام آباد میں؟ یہ چونکہ ہائی کورٹ کو وہاں آرڈر تھا، وہاں کی پولیس کچھ کر نہیں سکتی تھی، یہاں کی پولیس کو استعمال کیا گیا، اور ان کے پاس کیسے رپورٹ آ گئی کہ پرویز الہی جو ہی عدالت سے فارغ ہوگا وہ آ کے نقص امن پیدا کر دے گا۔ تو یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ قانون اور انصاف کا مذاق ہے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بنیادی حق ہے کسی بھی شخص کا کہ آئین اور قانون کے دائرے میں بات کر سکتا ہے۔ اگر غلط بات کرے گا تو غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا۔ اگر اس کے ذریعے سے اس کا کوئی گفتگو ایسی ہے کہ جو انکانسٹیٹیوشنل ہے یا غیر قانونی ہے، تو اس کے خلاف نیا مقدمہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کو اس بات سے روک دیا جائے کہ آپ بات ہی نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ یا یہ آرڈر اگر میں شامل ہے تو یہ غلط ہے، یہ آئین کے خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین اجازت دیتا ہے کہ ود ان دی لمٹس آف لا آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے، آپ کو آزادی تقریر کا حق حاصل ہے۔ دیکھیں، لیگل فرٹرنٹی بالکل سوچ بچار کر رہی ہے۔ ہم نے آل پاکستان لائرز کانفرنس رکھ دی ہے 7 تاریخ کو۔ آج پاکستان بار کونسل بھی بیٹھ رہی ہے کہ وہ کیا اعلامیہ جاری کرتے ہیں، تو لیکن مجھے تو خیر اس میں افسوس ہے کہ پاکستان بار کونسل کو جب آلریڈی پتہ تھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس میں آل پاکستان لائرز کانفرنس رکھ بیٹھی ہے اور آپ کو دعوت نامہ دیا گیا تھا، تو ان کو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہیں بنانی چاہیے تھی۔ لیکن بہرحال ہم امید اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کوئی واضح لائحہ عمل دیں گے۔ وکلاء میں تو یہ تشویش بھی ہے، وکلاء اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ آئین کی بے توقیری ہو رہی ہے، اور عدلیہ کے فیصلوں کو نہ مانا، اس کا مذاق اڑانا، یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو معطل کرنا، یہ ساری چیزیں ہم جس انداز اور جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور پوری قوم دیکھ رہی ہے، اس سے سب سے بڑی بات ہے انتشار پھیل رہا ہے، انارکی پھیل رہی ہے، لوگوں کا ججز کے اوپر، عدلیہ کے اوپر ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے ٹرسٹ کو ریسٹور کریں اور وہ لوگوں کو بتائیں، اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے۔ یہ صرف کنٹیمپٹ کی پاور کمزور کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ ان طاقتور لوگوں کے خلاف بھی استعمال ہونی چاہیے جنہوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا یا ان کو ہوا میں تحلیل کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو لوگوں کو ایک آس اور امید ختم ہو جائے گی، اور اس میں سب سے بڑی کمزوری میں کہوں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے، جنہوں نے اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرایا، جس کی وجہ سے انتظامیہ کے لوگ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہماری وہ طاقتور طبقے جو اس سے مزید طاقتور ہو گئے ہیں کہ عدلیہ کی طرف سے ان کو کوئی ڈر خوف نہیں۔ دیکھیں، عدالتیں کبھی بے بس نہیں ہوتی، یہ شخصیات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ کمزوری دکھاتے ہیں یا انصاف اور دینے میں وہ جرت سے کام لیتے ہیں۔ جو منصف ڈر جائے وہ منصف کی کرسی پہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہوتا، اس منصف کو چاہیے کہ وہ پھر اس کرسی سے ریزائن کر دے، اس لیے کہ آپ اس کرسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ وہ ڈر جائیں یا کمپرومائز ہو جائیں یا بلیک میل ہو جائیں، ان کو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، آپ اللہ کی دی ہوئی، منصف اللہ کی صفت ہے، منصف کی کرسی پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اللہ کے نائب کے طور پر بیٹھتے ہیں، اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے
تو آپ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہیں، آپ قوم اور عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، ان کو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن یہ اشخاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر، اپنی دی ہوئی اس منصب کے توقیر کی خاطر اور واقعی انصاف کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور اس کا نقصان پھر نہ صرف ہمارے پورے پاکستان کو ہوتا ہے، پوری 25 کروڑ عوام کو ہوتا ہے، ہماری پوری ریاست کو ہوتا ہے۔